جو آپ کو پوچھتے ہیں، صاحبی بھی ایسی مشرکین کے عقائد سے متعلق ایک جو ہے طبقہ تھا جو اس کو دین سمجھ کے جو زندگی گزار رہا، اور معاشرتی حالات یہ تھے کہ شاید ہی کوئی برائی اور بدکاری رہی ہوگی جو وہاں نہیں کی جاتی تھی آپ کے علاقے. اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ ساری باتیں ہنر اور فن سمجھ کے کی جاتی تھی، نہ کہ برائی. شرم خوری، قتل، خون خرابے کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا جاتا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. اور ان لڑائیوں اور جھگڑوں اور خون خرابے کی وجہ سے ساری معیشت جو ہے لوگوں کی تباہ ہوئی. کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے مدافعت کرنے کی نوبت آئے یا جو ہے حملہ کرنے کی نوبت آئے، مال کی ضرورت ہوتی ہے، ہتھیار خریدنے پڑتے ہیں، پھر اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، جانے جاتی ہیں، بدامنی عام ہوتی ہے، راستے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. آج کے زمانے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا جو ظلم اور ناانصافی کی چپیٹ میں ہے اور ملکوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، خون خرابہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بدامنی عام ہو گئی. تو اس سے بھی بڑا بدترین جو ہے وہ دور تھا. اور اقتصادی معاملہ یہ تھا کہ عرب میں جو ہے اکثر علاقے جو ہے چٹیل میدان اور بنجر تھے. بعض علاقوں میں کھیتی بھی ہوا کرتی تھی. عرب کے اکثر لوگوں کا پیشہ تجارت تھا. ان کے شام، ان کے یمن جا کر وہ تجارت کیا کرتے، جس کا قرآن میں سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. بعض علاقوں میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی، لیکن زیادہ تر ان علاقوں میں کھجور وغیرہ کی فصل ہوتی تھی، جس کو وہ دوسری جگہ فروخت کرتے تھے اور اپنے لیے اناج وغیرہ وہاں سے خرید لاتے تھے. تو یہ کچھ ماحول تھا، بڑا بہترین ماحول تھا. عقیدے کی خرابی اور بدامالیوں میں لوگ مبتلا تھے، ظلم، فسق و فجور، زنا، شراب خوری، ہر طرح کی برائی میں مبتلا تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بدترین ماحول میں بھی بچپن سے پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ زندگی اپنی جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی قائم رکھی. حالانکہ آدمی جب کسی برے ماحول میں رہتا ہے تو اس کی طبیعت میں اگر پاکیزگی بھی ہو، تب بھی جب ایک وقت گزارتا ہے تو کچھ نہ کچھ ماحول کا اثر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن بعض جو ہے طبیعتیں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ماحول کا اثر قبول نہیں کرتے بلکہ اپنا اثر ماحول پر ڈالتے ہیں. عام انسانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں دنیا میں تشریف لائے جب انسان اپنے عقائد اور اعمال کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گرنے کا سارا جو ہے ماحول اپنے لیے پیدا کر چکا. اس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تم اعلیٰ شفا حفرہ، قریب تھا کہ تم جہنم کے گڑھے میں گر جاتے. اور یہ سارا ماحول دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کے فکر مند رہتے تھے کہ کیسے جو ہے قوم کی حالت سدھاری جائے، کیسے ان کی اصلاح کی جائے، کیسے ان کو راہ راست پر لایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل جو واقعات سیرت کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ عرب میں چونکہ بدامنی اور ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، لیکن عرب کے لوگوں میں ایک دستور تھا کہ وہ 4 مہینے ہرگز کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، جس کو اشہر حرام کہتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے. یہ مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے کیونکہ حج کے مہینے سے لوگ دور دور سے جو ہے حج کے لیے آتے تھے، تو راستے پرانا ہونا ضروری تھا. تو ایک ماحول بن جاتا تھا سارا، ہرگز لڑتے نہیں تھے. لیکن بعض وقت ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان مہینوں میں بھی لڑائیاں ہونے لگی. ویسی ایک لڑائی کو جو ہے قرب فجار کہتے ہیں، گناہ کی لڑائی. کیونکہ عرب اس مہینوں میں لڑنے کو گناہ سمجھتے تھے، تو اس میں جو لڑائی ہوئی تو اس کو گناہ کی لڑائی
قبیلہ قیس اور قبیلہ قریش بیچ میں زبردست ایک لڑائی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 20 سال تھی, تو آپ علیہ السلام بھی چونکہ قریش اس وقت حق پر تھے اس جنگ میں, سرکار شریک ہوئے تھے, لیکن حضور علیہ السلام نے کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا, بلکہ اپنے چچاؤں کو جو ہے ہتھیار کی اٹھا کر دیتے تھے. راست طور پہ آپ نے کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا. اس جنگ میں پہلے قبیلہ قیس غالب آیا, پھر اس کے بعد پلٹ کر قبیلہ قریش غالب آیا, لیکن وہ لڑائی صلح پر ختم ہوئی. روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے لوگ تنگ ہو گئے تھے, تو ان کے جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے آپس میں بیٹھ کے طے کیے کہ بھائی بہت لڑائیاں ہوئی, جس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ہم نقصان اور پریشانی میں مبتلا ہیں, گھروں میں ہمیشہ کوہرام رہتا ہے, بیواؤں کی تعداد بڑھ رہی ہے, کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا جو ہے معاہدہ ہو جائے کہ ہم جس کے تحت ناانصافی کو اور ظلم کو جو ہے روکے, مسافروں کے ہم مددگار بن جائیں. وہ ساری کچھ باتیں اس کے اندر انہوں نے رکھی, اور وہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے سیرت کی کتاب. اب اس کو حلف الفضول یعنی فضول کا جو ہے معاہدہ اس لیے کہتے ہیں کہ سابق میں قبیلہ جرہم میں بھی اس قسم کا ایک معاہدہ ہوا تھا. عرب میں قبیلہ بستا تھا قبیلہ جرہم, اس میں ان لوگوں کے بیچ میں بھی جنگوں کے دوران ایک معاہدہ ہوا تھا. تو اس میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان میں اکثر کے نام جو ہے فضل تھے, اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا گیا تھا. تو اس معاہدے کے تحت اسی قسم کا یہ معاہدہ ہوا تھا, اس وجہ سے یہ معاہدہ بھی وہی نام سے مشہور ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ بڑا پسند تھا. جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس معاہدے کے اس میں کوئی سرخ اونٹ جو بڑا قیمتی مال ہاتھ میں سمجھا جاتا وہ دے, تب بھی میں اس معاہدے کو پسند کروں گا, ان اونٹوں کو نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی, تو عرب کے رواج کے مطابق آپ بھی تجارت کے لیے تشریف لے جانے کا ارادہ کیے. آپ کی امانت, دیانت اور رفاع عہد آپ کو عمر شریف میں پہنچنے تک سارے عرب میں جو ہے مشہور ہو گئی. آپ کو تاجر امیر کہتے تھے آپ کے جو ہے علاقے کے لوگ. ایسے بدترین ماحول میں بھی ان صفات کے ساتھ آپ کو جو ہے پکارا کرتے تھے, جبکہ لوگوں کا مال خزانہ, بےایمانی, دھوکے بازی کو قوت اور طاقتور آدمی اپنے لیے کامیابی سمجھتا. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک معزز بیوہ تھی. طاہرہ ان کا لقب تھا. 2 مرتبہ پہلے ان کی شادیاں ہو چکی تھی, اور جب آپ بیوہ ہو گئی تو کئی عرب کے سردار اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان لوگوں کا جو ہے اب حضرت بی بی خدیجہ سے ہو جائے, لیکن آپ عمر کے 40ویں حصے میں تھی, تو اس لیے آپ جو ہے پسند نہیں کرتی تھی کہ اب اس عمر میں شادی کریں. سلسلہ میں یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے ان کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ بڑے ایماندار, دیانتدار تاجر ہیں, آپ مالدار خاتون ہیں, آپ اپنا جو ہے پیسہ لگائیں اور حضور علیہ السلام محنت کریں گے, جو بھی نفع ہوگا آپ لوگ آپس میں جو ہے تقسیم کر لیں. تو اس تجویز کو میں نے پسند کیا اور حضور علیہ السلام سے معاہدہ کیا کہ آپ جا کر میرا جو ہے مال تجارت ان کے سامنے فروخت کریں, میں لوگوں کو جو بھی نفع دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی, آپ کی امانت داری اور دیانتداری کی وجہ سے. حضور علیہ السلام راضی ہو گئے. حضرت بی بی خدیجہ نے ایک اپنے بااعتماد غلام میسرہ ان کا نام تھا, ان کو حضور علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. حضور علیہ السلام مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف جانے لگے. تو وہاں راستے میں ایک عیسائی جو ہے راہب کی خانقاہ تھی جس کا نام نسطورہ تھا. حضور علیہ السلام اس کی خانقاہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی خانقاہ کے باہر نہیں کرتا تھا, باہر آ گیا اور میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے. ساری تفصیل جب حضور علیہ السلام کی میسرہ غلام نے نسطورہ کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ جب تم لوگ جو ہے وہاں سے آ رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے یہ رکے, ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ سوائے نبی آخر الزماں کے کوئی اس درخت کے نیچے نہیں ٹھہرے گا, جس سے یہ ان کی آخر الزماں ہونے کی, نبی آخر الزماں ہونے کی علامت ظاہر ہوگی. اور پھر اس نے تاکید کی کہ تم جو ہے ان کے ساتھ بڑی تعظیم اور ادب کے ساتھ رہنا, یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیے اور وہاں بہت کثیر نفع آپ کو حاصل ہو.
جب واپس مکہ تشریف لائے تو راستے میں مکے میں جب داخل ہونے کے لیے آپ چل رہے تھے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ابا جو ہے آپ کے سر پر سایہ فدن ہے اور جو ہے ملائکہ جو ہے آپ کی پشت پناہی پر۔ میں سمجھ جب آئے اور سارا سفر کا معاملہ انہوں نے سنایا، عجیب عجیب باتیں انہوں نے بیان کی سفر کے دوران جو رہنما ہوئی تھی، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے رشتہ قائم کرنے کا ارادہ پیدا ہوا۔ مختصر یہ اس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کروائی گئی تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بڑے ہیں، میں ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ حضرت ابو طالب وغیرہ سے حضور نے مشورہ کیا تو ساروں نے پسند کیا کہ وہ ایسی خاتون ہے کہ لوگ ان سے نکاح کرنے کے لیے شاید رہتے ہیں اور وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دن مقرر ہوا کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے۔ اس وقت آقا کی عمر شریف 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، ایک بیوہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 35 سال کی ہوئی تو شدید بارش کی وجہ سے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت ڈھہ گئی، کیونکہ کعبے کی عمارت جو ہے نشیب میں ہے، ڈاؤن میں ہے، اور اطراف میں ساری پہاڑیاں ہیں، تو جب بارش ہوتی ہے تو پانی سارا بہہ کر جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے کعبۃ اللہ شریف کے اطراف۔ تو سارے جو ہے قبیلے مل کر یہ ارادہ کیے کہ اس عمارت کو تعمیر کرنا چاہیے۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کام کا آغاز ہوا، کوئی باہر سے معمار کو لایا گیا اور ایک جہاز جو ہے جدہ کے ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا تھا، اس کی لکڑی جو ہے وہاں سے منگائی گئی چھت کے لیے، پہلے چھت نہیں تھی، چھت بھی ڈالنے کا جو ہے منصوبہ بنایا گیا، لیکن جو تعمیری اشیاء تھے وہ سابقہ جو تعمیر تھی اتنی عمارت کے لیے کافی نہیں تھے، تو تھوڑا حصہ کعبے کا باہر چھوڑ دیا گیا جو آج تک بھی باہر ہے، اس کو حدید کہتے ہیں۔ تو عمارت تعمیر ہو گئی، لیکن چونکہ عرب کے لوگوں کی مزاج میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ لوگ جہالت میں مبتلا تھے، تو یہ دو آتشی معاملہ ہو گیا۔ سنگ اسود کو جب نصب کرنے کی بات آئی تو ہر قبیلے کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کو یہ سعادت ملنی چاہیے، ہم جو ہے سنگ اسود نصب کریں گے۔ خون خرابے کا ماحول پیدا ہو گیا، بعض قبیلوں کے لوگوں نے تو خون میں انگلی ڈبا کر چاٹ لی، جیسا کہ عرب کا رواج تھا کہ جب کسی بات پہ قسم کو موقف کرنا چاہتے تو خون میں جو ہے انگلی ڈبا کر چاٹ لیتے تھے، یعنی ہم خون بہا دیں گے لیکن اپنی بات سے نہیں کہیں گے، یہ اس سے مقصود ہوتا تھا ان کو سمجھ سے۔ پھر آخر میں بڑے بوڑھے لوگ سارے جو ہے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیے کہ بھائی کل مکہ شریف کے اندر حرم شریف میں جو سب سے پہلے جو ہے داخل ہوں گے ان کو ہم ثالث بنا لیتے ہیں، جو فیصلہ کہ وہ اس معاملے میں کریں اس کو قبول کر لیں گے۔ تو آپ تبارک و تعالیٰ کو تو منظور تھا یہ، اس کے حبیب کی عظمت سارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہے، تو جو ذات پاک سب سے پہلے اس دن ان کے منصوبے کے مطابق داخل ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ ساروں نے پکارا کہ یہ تو امین ہے کہ ہر بچے کو قبول کر لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا معاملہ رکھا گیا تو میرے آقا نے اس سہل طریقے سے اس مسئلے کو حل فرمایا کہ آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھائی، سنگ اسود کو اس پر رکھا اور سارے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم لوگ ایک ایک کونا اس کپڑے کا پکڑ لو، جب وہ کونا پکڑ لے تو آپ فرمائیں اس کو سنگ اسود کو اٹھاؤ اور اس کو لے جا کر